جو لوگ نماز ابھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی بہت اس میں پابندی کو فوکس کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کو فوکس کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار ہم سے کچھ نمازیں جو ہیں ان کا ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ٹائم پہ نہیں نمازیں پڑھ رہے، اس بارے میں ان کی اس پریکٹس کو کیسے لے کے آیا جائے کہ ہاں بھائی نماز ٹائم سے ہی پڑھنی ہے، اس بارے میں آپ کیا ہر کہیں گے؟ چیز کے لیے سب سے پہلے اس کی وجہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا. تو وہ جب تک وجہ قابو میں نہیں آئے گی نا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ساری وجہ، تو میں آپ کو سمرائز ایک ہی میں کر سکتا ہوں، اسپیشلی نماز کے لیے اٹس ناٹ اے پرائیورٹی. why that again this is not the real reason. Then the question is again why. آپ کسی دوسری چیز میں مصروف ہیں، آپ نے وہ پرائیورٹی نہیں رکھی نا. کیوں نہیں رکھی، یہ سوال اب سیکنڈ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اٹس ناٹ این اینڈ لاسٹ کوشچن. دس لیڈس ٹو ادر کوشچنس. اس کا میں یہ جو واٹس ایور ایکٹیویٹی، why فار ایگزامپل آپ why is the job a higher priority than salat? نہیں، میں اس کا جواب میں نہیں دے پا رہا، ہم سوری. اللہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یقین کے اوپر آ جاتی ہیں کہ کس سے کتنا ملنے کا یقین ہے. اللہ پاک نے حدیث شریف میں آیا، قرآن میں آیا کہ نماز کو اللہ نے ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. بے شمار احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ نماز تمہاری ضروریات پوری کرے گی، رزق کی ضروریات پوری کرے گی، نماز سے تمہیں مدد ملے گی. ٹھیک ہے. نماز کے صبر کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے مسائل کو حل کرو، رزق کی وعدے فرمائے گئے، وغیرہ 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 وغیرہ. آنکھوں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ضرورت کے وقت صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجات کے نام سے 2 نفل پڑھا کرتے تھے اور اس سے اللہ سے مانگا کرتے تھے. نماز کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کی ذات پاک سے براہ راست حاصل کرنے کا ذریعہ نماز کو بنا کے دیا گیا ہے. نماز کو کہا گیا ہے کہ نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے، اچھے ہیبٹس پیدا کرتی ہے. تو یہ سارے وعدے ہیں جو فرمائے گئے ہیں. اب ہمارا یقین اگر جاب پہ ہو رہا ہے تو زیادہ اور نماز پہ کم ہو رہا ہے، تو اٹس اے پرابلم آف کنوکشن اینڈ بلیف کہ کس سے ملنے کا کتنا یقین ہے. تو یہ یقین کو درست کرنا. پھر ایک تو یہ ہو گئی بات کہ میرا یقین کہ مجھے میری ضروریات پوری کہاں سے ہوں گی، اصلاً کہاں سے پوری ہو رہی ہیں. ایک ہے کہ شکل نظر آ رہی ہے، ایک ہے اصل میں کہاں سے پوری ہو رہی ہیں. تو یہ ہو گیا. دوسرا تو یہ یقین کی درستگی. دوسرا اللہ پاک سے تعلق، اللہ سے محبت کا تعلق، اللہ سے جو ہے اللہ کے احسانات کو یاد کرنا. کسی سے محبت ہو جائے تو آدمی خیال کرتا ہے اس کی بات کا. تو اللہ کے حکم کی عظمت اس سے پیدا ہوگی جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی دل میں، اور اللہ کی محبت، اللہ کے حکم سے محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی دل میں. تو یہ محبت اور عظمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب محبت والوں میں رہا جائے اور عظمت والوں میں رہا جائے، جن کے دلوں میں عظمت ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے بدل دیں لائف سٹائل. جب ان کے درمیان رہیں گے تو انکریجمنٹ محسوس ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے کہ میں بھی اپنی زندگی بدلوں. جب ان سے ہٹ جائیں گے اور ایسے لوگوں کے درمیان میں رہیں گے جنہوں نے پرائورٹی دنیا کو بنایا ہوا ہے، تو آپ کی پرائورٹی بھی دنیا بنے گی. تو لہٰذا ساری چیزیں آتی ہیں. بوائل ڈاؤن ٹو دا سمری از دیٹ اللہ کی محبت میں کمی، اور اللہ کی عظمت میں کمی، اور اللہ کی باتوں میں یقین پہ کمی، جس کی اور ایسے یہ چیزیں پیدا ہوں گی صحبت میں آنے سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے. تو دیٹ ول سالو آل دا پرابلمس. یہ بنیادی جڑ ہے اس کی، اس مسئلے کی.